ہیلو اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو زنیرا اظہر آفیشیل. بہت ساری خبریں ایسی ہوتی ہیں جو یوزلی ہماری نظر سے گزرتی ہیں بٹ ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں بیکاز اپیرنٹلی کچھ نیوز بہت زیادہ اسپیس آکیپائی کر لیتی ہیں نیوز سائیکل میں. اور فیبرری سے جب سے ایران اور یو ایس کی وار شروع ہوئی ہے تب سے تقریباً نیوز سائیکل کنٹینیوسلی صرف ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز دونوں سائڈ سے کیا ہو رہا ہے اسی کو کور کر رہا ہے. پارٹ آف اٹ از اے بیسک کویسچن کہ یہ وار جو سٹارٹ ہوئی اس کی بیک گراؤنڈ میں کیا تھا. اس میں پیلسٹینین اسٹیٹ ہوڈ کا کویسچن تھا بیسکلی کہ پیلسٹائن کا کیا کرنا ہے. حماس کا جو مستقل ایک امیج ہے جو بلڈ کیا گیا کہ دے آر ٹیررسٹ، اور اس کی بیس پہ اسرائیل نے جو مستقل 2023 آنورڈز خاص طور پہ 7 اکتوبر کے بعد اٹیک کر کے جو غازہ میں صورتحال کریٹ کی ہے، اس کے بعد سچویشن جس کو سپل اوور ایفیکٹ کہتے ہیں، اس کا وہ ایفیکٹ جو کریٹ ہوا وہ ایران وار تک لے گیا چیزوں کو. مین وائل آپ کو یاد ہوگا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک پیس بورڈ تشکیل دیا تھا. اینڈ وائل وی آل تھنک کہ جو کچھ خبروں میں آ رہا ہے صرف وہی حقیقت ہوتا ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے. بیک گراؤنڈ میں چیزیں کام کر رہی ہوتی ہیں، چاہے ڈپلومیسی ہو، چاہے آپس میں کوئی ادر دین ڈپلومیسی ملیٹنٹس کی کوئی بات چیت چل رہی ہو ود دا اتھارٹیز آف دیٹ ایریا، یا ملک آپس میں اوپن چینلز میں ڈسکشنز کر رہے ہوں مستقل کے آنے والا جو ٹائم ہے اس میں اس ریجن میں اس کانفلکٹ کو کدھر لے کے جانا ہے. یہ عام طور پہ خبروں میں تب تک نہیں آتا جب تک اس کی کوئی شکل سامنے نہیں آتی، کوئی پیکٹ نہیں ہو جاتا، کوئی ٹریٹی نہیں ہو جاتی. بٹ ریممبر اس کے پیچھے جب تک کوئی ٹریٹی اور ایم او یو تک کی نوبت آتی ہے اس سے پیچھے بہت کام شامل ہوتا ہے، اور اسی کو شٹل ڈپلومیسی بھی شاید کہا جاتا ہے، جو کہ مستقل جاری ہے ان دا مڈل ایسٹ. جو پیس پلان تھا ریکنسٹرکشن آف غازہ کا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دیا تھا، اس کی جو کمیٹی ہے وہ مستقل کائرو میں ایجپٹ میں 6 مہینے سے کام کر رہی ہے. وین آئی سے کہ وہ کام کر رہی ہے اٹ مینس کہ وہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے مستقل. اسی طرح سعودی عربیہ کے چینلز اوپن ہیں وتھ تہران، وہ مستقل ایران کے ساتھ رابطے میں ہیں اور بات چیت کر رہے ہیں. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ گلف کنٹریز اب اپنا جو انٹرسٹ ہے ریجن کا وہ کوآپریشن کی طرف شفٹ کرنا چاہتے ہیں، بیکاز انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ جو کانفلکٹ ڈریون انہوں نے ایک امبریلا بنایا تھا اپنی سیکیورٹی کا اس نے ڈیلیور نہیں کیا. اور اسی لیے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کو ایران کی طرف سے میسلز کا، ڈرونز کا سامنا کرنا پڑا ہے، ان کے اوپر ڈائریکٹ اٹیکس ہوئے ہیں، یہ چیز بہرحال ریئلائز کر لی گئی ہے گلف کنٹریز میں کہ ریسٹرینٹ دکھانا پڑے گا، ریکنسیلیشن کرنی پڑے گی، ڈپلومیسی کو چانس دینا پڑے گا، جنگ اس کا جواب نہیں ہے. سو جب یو اے ای پہ اٹیک ہوا یا کویت پہ یا سعودی عربیہ پہ تو ان کنٹریز کے پاس 2 آپشنز تھیں. یا وہ فردر ایسکیلیشن کا کہتے یو ایس کو، اور ان کے پاس ایبلٹی ہے، سعودی عربیہ کے پاس بھی ایبلٹی ہے، یو اے ای کے پاس بھی ایبلٹی ہے ٹو رسپونڈ بیک. لیکن لیڈرشپ آگے کا سوچتی ہے، جو سمجھدار لیڈرشپ ہوتی ہے وہ لانگ ٹرم کا سوچتی ہے. اگر ایک کولیشن بن جاتا جس میں اٹیکس کے جواب میں دوحہ، سعودی عربیہ، یو اے ای بھی یو ایس کے ساتھ مل کے اور اسرائیل کے ساتھ مل کے کاؤنٹر اٹیک کر دیتے ایران کے اوپر، تو سچویشن کہاں جاتی میں اور آپ شاید آج بات نہ کر رہے ہوتے اس پہ، بیکاز بہت ڈیوسٹیشن، بہت تباہی ہونی تھی. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے، کریڈٹ دینا چاہیے جہاں پہ ڈیو ہو کہ سعودی عربیہ نے، گلف کنٹریز نے بڑا ریسٹرینٹ دکھایا ہے. دے ہیو ریئلائز کہ ہم بیچ میں ایک طرح سے وکٹم بھی بن رہے ہیں، اور وکٹم ہم اپنے آپ کو خود سمجھ رہے ہیں، بٹ دا ون ہو از اٹیکنگ اس دیٹ از ایران، وہ ہمیں وکٹم نہیں سمجھتا، بیکاز ہم نے یہاں پر بیسز دی ہوئی ہیں یو ایس کو، اور جن کو آپ نے بیسز دی ہوئی ہیں وہ آپ کے سیکیورٹی پارٹنرز ہیں. اور اگر سیکیورٹی پارٹنرز آپ کے آپ کو سیو نہیں کر رہے، آپ سے پوچھ کے انہوں نے یہ جنگ نہیں شروع کی، نہ ہی آپ کو اعتماد میں لے کے انہوں نے کوئی بھی ملٹری ایکشن لیا ہے، تو اٹ از اے میسج، اٹ از اے سگنل کہ ان کو ہی سوچنا پڑے گا اپنے ملک کے بارے میں، اپنے ریجن کے بارے میں. ہیونگ سیڈ دیٹ، وہ سب پروسیس تو چل رہا ہے اور اس وقت بہت کچھ ہو رہا ہے جیو پالیٹکس میں. ٹرکی اینڈ سیریا کے اوپر اسرائیل کو بہت ایک طرح سے اعتراض ہے کہ سیریا میں جو ٹرکی کا انفلوئنس ہے وہ بالکل نہ ہو، تاکہ بشار الاسد کی گورنمنٹ گرنے کے بعد جو وہاں اسپیس کریٹ ہوئی ہے اس میں کس نے اس کو آکیپائی کرنا ہے، اس میں جو ایک بہت ریزسٹنس دے رہا ہے اسرائیل کو، دیٹ از ٹرکی. سملرلی جو ملٹری فٹ پرنٹ ہے اسرائیل کا وہ عراق تک جا پہنچا ہے، وہ وہاں پہ موجود ہیں،
उन्होंने वहाँ से अटैक भी किया ईरान के ऊपर, और इसी तरह लेबनान है जहाँ पे वो मुस्तकिल अटैक्स कर रहे हैं। तो क्या इज़राइल का फुटप्रिंट मिडल ईस्ट में बढ़ाना है या अपने अपने मुल्क को अपने अपने जो आपके यूँ समझ लें रीजनल इंटरेस्ट हैं उनको सेव करना है? दैट वर द ऑप्शंस अवेलेबल टू दीज कंट्रीज़, जिसमें से अभी तक जो एक सामने पिक्चर आ रही है वो ये है कि गल्फ़ ने एक कलेक्टिव डिसीजन ये लिया है कि हम कोऑपरेशन के ज़रिए से और एक इंगेजमेंट के ज़रिए से इन मसाइल को ईरान के साथ हल करना चाहते हैं, रादर दैन द फैक्ट कि इज़राइल जितना पेनिट्रेट कर चुका है सीरिया में, लेबनान में, इजिप्ट में किसी हद तक, और इसी तरह इराक़ में, उसको मज़ीद बढ़ने देना है या उसको वहीं तक रोकना है। सो अ लॉट ऑफ दैट एक्टिविटीज़ हैपनिंग। इसी का एक हिस्सा है नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाज़ा, जिसको NCAG कहते हैं। तो जो ट्रंप का पीस प्लान था उसमें इस कमेटी ने बेसिकली गाज़ा की एडमिनिस्ट्रेशन संभालनी थी, और इसको उन्होंने न्यूट्रल रखने के लिए एक ऐसे पैलेस्टीनियन का इंतखाब किया जिसका वहाँ पर मैंने जितने भी पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट से बात की है वो उस पर बड़े एतमाद का इजहार करते हैं। उनका नाम है अली शात, और वो गाज़ा बॉर्न इंजीनियर हैं और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ऑफिशियल रह चुके हैं। नाउ जितनी भी पॉलिटिकल एंटिटीज़ हैं पैलेस्टाइन में, चाहे वो PLO हो, चाहे वो अल-फतह हो, चाहे वो हमास हो, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल एंटिटीज़ हैं फ़लस्तीन की। इन सब का डायलेमा ये रहा है कि इनको कॉन्फ्लिक्ट ड्रिवन एक मुल्क मिला जिसमें ऑलरेडी सेटलमेंट्स हो रही थी। इज़राइल मुस्तकिल एनेक्स कर रहा था सारा एरिया, अंदर आके मुस्तकिल उनकी ज़मीन पे, उनके मुल्क पे कब्ज़े कर रहा था, सेटलमेंट्स बना रहा था। अगर आपके मुल्क के पास एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी नहीं है तो डेफिनेटली या तो कोई रेजिस्टेंस फोर्स उभरेगी जो डिफेंड करने की कोशिश करेगी, और क्योंकि दूसरा मुल्क वो मुल्क है और उसके पास एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड आर्मी है और उसको एक और बहुत बड़ी सुपर पावर की बैक हासिल है, तो वो मुस्तकिल आपको ना सिर्फ टेररिस्ट कहेगा, मिलिटेंट्स कहेगा, बल्कि आपके बारे में एक पूरा नैरेटिव बनाएगा पूरी दुनिया में, जिससे आपकी जो पॉलिटिकल रिकग्निशन है, जैसे हमास की जो पॉलिटिकल रिकग्निशन है, वो एक साइड पे रह जाएगी और वो सिर्फ आपके सामने मिलिटेंट्स के तौर पे प्रेजेंट किए जाएंगे। हकीकत क्या है? पैलेस्टीनियंस ये कहते हैं कि हमास उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो साथ एक रेजिस्टेंस फोर्स भी है। ये दो टैग्स उसके साथ अटैच्ड हैं। ना जो ख़बर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने शुरू में कहा कि कई दफ़ा न्यूज़ साइकिल में लोग कुछ ख़ास ख़बरों में घूमते रहते हैं और कई ख़बरों को नज़रअंदाज करते हैं, वो ख़बर ये है कि हमास ने अनाउंस किया है कि वो जो गवर्नमेंट की इमरजेंसी कमेटी है वो उसे डिज़ोल्व कर रहे हैं, यानी कि जो डे टू डे अफेयर्स गाज़ा के मैनेज कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कह लें, वहाँ की गवर्नमेंट कह लें, उन्होंने कहा है कि हम उसे डिज़ोल्व कर रहे हैं और इसका जो कंट्रोल है मुकम्मल तौर पे वो हम हवाले कर रहे हैं जो नई एडमिनिस्ट्रेशन बनाई जा रही है, नई अथॉरिटी बनाई जा रही है, जिसको NCAG कहा जा रहा है, और ये वो एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी है जिसको गाज़ा पीस प्लान के तहत तरतीब दिया गया है, जो इजिप्ट में मौजूद है, पिछले 6 महीने से काम कर रही है, कंसल्टेशंस कर रही है। नाउ मे बी ये उन कंसल्टेशंस और उस बातचीत और उस डिप्लोमेसी के जवाब में हमास ने ये फ़ैसला किया है कि एटलीस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हम छोड़ते हैं, ताकि अगर वहाँ पे कोई पीस आ सकता है तो वो आ जाए। दिस इज़ द लीस्ट दैट पैलेस्टीनियंस पीपल वांट। मैंने आपको कहा मेरी बात हुई है फ़लस्तीन के सहाफ़ियों से, उनका ये कहना है कि हमारी तरफ से चाहे अल-फतह हो, चाहे PLO हो, चाहे हमास हो, हम अब यहाँ पे अमन चाहते हैं, हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं, हम रिकन्स्ट्रक्शन चाहते हैं, हम अपना मुल्क वापस चाहते हैं। सो आप यूँ समझें कि बेशक ये रेजिस्टेंस बहुत वैलिड है जो हमास कर रही है, और पैलेस्टीनियंस के पास अनफॉर्चुनेटली अपनी कोई ऑर्गेनाइज्ड आर्मी नहीं है, लेकिन अब वो नौबत आ गई है जिसमें वो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहते हैं। और अगर वो समझते हैं कि ये नई नेशनल कमेटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाज़ा जो अली शात के अंडर बनाई गई है, जो कि उन्हीं में से एक पैलेस्टीनियन शख्स है और उसकी अच्छी क्रेडिबिलिटी है, तो वो चाहते हैं इसको एक चांस दिया जाए, यहाँ पे रिकन्स्ट्रक्शन शुरू हो, बजाय इसके कि इज़राइल अंदर आता चला जाए और जितना भी गाज़ा बाकी रह गया है उसको भी रबल में क्रिएट कर दे। तो ट्रंप के इस पीस प्लान को एक चांस देते हैं। आई एम वेरी सरप्राइज्ड ऑनेस्टली, बिकॉज़ अगर एक कौम
اتنی مجبور ہو جائے, اور میں آپ کو اس کی وجہ بتاتی ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اس کو بھی چانس دینے کو تیار ہیں, تو وہ پھر ہر حال میں صرف اور صرف امن چاہتے ہیں, اپنی زندگی کو نارملائز کرنا چاہتے ہیں. ان کو یہ بھول جاتا ہے کہ ہم نے کس کاز کے لیے کس پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, کون سی پولیٹیکل پارٹی ہمارے انٹرسٹ کو دیکھتی ہے. سو ان کا وہ جو تھریش ہولڈ ہے برداشت کا, شاید وہ بہت نیچے آ گیا ہے, اینڈ آئی ڈونٹ بلیم دیم. Why I say this? Because I have seen videos جس میں خواتین ہیں, ایڈلٹس ہیں, بچے ہیں جو کینسر پیشنٹس ہیں, کرٹیکل سٹیج پہ ہیں, ان کو دوائیوں کی ضرورت ہے, ان کو ٹریٹمنٹس کی ضرورت ہے جو انہیں نہیں مل رہی. پیلسٹینین اتھارٹی نے بڑی ریکویسٹ کی ہے اسرائیلیز سے کہ آپ ان کو سیف پیسیج دیں, کم از کم جو مریض ہیں وہ وہاں سے چلے جائیں, جو فیمیلز ہیں جو پریگننٹ ہیں, جو بالکل قریب ہیں برتھ دینے کے, آپ ان کو راستہ دے دیں, ہیومینیٹیرین ایڈ آنے دیں, کسی قسم کی میڈیکل سپورٹ آنے دیں. وہ ویسا نہیں ہونے دے رہے. سو امیجن کہ آپ کے اپنے گھر کے لوگ ہیں, اور آپ کے اپنے گھر کے لوگ تو چلیں آپ کسی نہ کسی طرح برداشت کر لیں اگر آپ بہت کاز کو فالو کر رہے ہیں. ایک پوری کمیونٹی ہے جو ٹینٹس میں رہ رہی ہے, جو سمجھتی ہے وہ دنیا سے کٹی ہوئی ہے, ان کے گھر ان سے چھین لیے گئے ہیں, گرا دیے گئے ہیں, ان کو میڈیکل ہیلتھ کیئر نہیں مل رہی, ان کو روز نہیں پتہ کہ 3 ٹائم کھانا کہاں سے کھانا ہے. میرا خیال ہے جو گھیٹو اور جو ایک کانسیپٹ ہے نا کہ آپ کسی ایک قوم کو کسی ایک خاص جگہ پر محدود کر دیں, ہم نے ہسٹری میں یہ کئی دفعہ پڑھا ہے, اور ان تک کوئی ایڈ نہ پہنچنے دیں, اور آپ کی کوشش یہ ہو کہ وہ وہیں پہ سویلائزیشن اور وہ نسل ختم ہو جائے. تو اس وقت اسرائیل وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. while that is happening, Palestinians have to go for an option. اور اگر ان کے سامنے یہ پیس پلان کی آپشن ہے اور وہ اس کی طرف جا رہے ہیں تو اٹ از دیئر رائٹ. اس لیے یہ جو حماس نے اپنی گورننگ باڈی کو ڈیزالو کرنے کا اعلان کیا ہے, میرا خیال ہے کہ یہ انہوں نے یہ سوچ کے کیا ہے, دے آر اے پولیٹیکل باڈی. انہوں نے 2 چیزیں سوچ کے کیا ہوگا. ایک تو یہ کہ اگر اس میں کوئی حقیقت ہے, پیس پلان کے ذریعے سے کوئی بہتری آ سکتی ہے تو وہ آ جائے, گڈ فار اس. لیکن دوسری طرف جو ان کا ریزسٹنس موڈ ہے, جس کو ڈسارممنٹ کہتے ہیں کہ وہ اپنے ہتھیار پھینکیں, انہوں نے اس پہ بات نہیں کی. اسرائیلی بار بار حماس کو ڈسارم کرنے کو کہتے ہیں, بار بار حزب اللہ کو کہتے ہیں آپ ڈسارم کریں, یعنی ہتھیار پھینکیں. Now a very important question is کہ اگر according to President Trump and according to Netanyahu حماس کی ٹاپ لیڈرشپ ختم ہو چکی ہے, اب وہ کسی قابل نہیں رہے, اب وہ ویسی ریزسٹنس نہیں دکھا سکتے. اگر حزب اللہ کی ٹاپ لیڈرشپ مار دی گئی ہے اور حزب اللہ بھی بالکل کیپیچولیٹڈ ہے جسے کہتے ہیں, تو پھر آپ ڈسارم ہونے کو کس کو کہہ رہے ہیں؟ پھر ڈسارممنٹ بیچ میں آ کہاں سے گئی؟ پھر تو آپ نے سمپلی ان کو ختم کر دیا. ناؤ یو ڈونٹ ہیو اے تھریٹ دیئر. آپ جائیں اور وہاں پہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. اٹ سمپلی مینس کہ وہ تھریٹ ختم نہیں ہوئی. آپ نے کچھ لیڈرز مارے ضرور ہیں, اسیسینیٹ ضرور کیے ہیں, بٹ ان کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کی بیس پہ جو وہ ایک ریزسٹنس فورس کھڑی ہے وہ وہیں کی وہیں موجود ہے, اور وہ ریزسٹنس کو ختم کرنے پہ تیار نہیں ہے. So basically when you talk to people from the local areas, ہمیشہ یاد رکھیں آپ تک کوئی بھی خبر پہنچے, ہمیشہ وہاں کے locals سے بات کریں, وہ آپ کو بہتر سمجھا سکتے ہیں کہ وہاں کے ڈائنامکس کیا ہیں. So I was talking to a Palestinian journalist today, اسامہ نزال ان کا نام ہے. اپنی ایک چھوٹی سی موبائل کی دکان سے وہ مجھ سے بات کر رہے تھے, بیکاز میرا جو انگلش شو ہوتا ہے وہ اس میں میں نے انہیں انوائٹ کیا تھا. وہ وہاں سے زوم کے تھرو مجھ سے کنیکٹڈ تھے, اور کنیکشن کا انہیں بار بار پرابلم ہو رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کسی بھی وقت ختم ہو سکتا ہے, بیکاز جب بمبارمنٹ شروع ہوتی ہے وہاں پہ, جب وہ گرانا شروع کرتے ہیں بلڈنگز کو, تو وہ آوازیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ انٹرنیٹ تو دور کی بات, آپ ایسے بھی بات نہیں کر سکتے. پھر اس کا ایک خوف علیحدہ ہوتا ہے. اور جنین ویسٹ بینک جو کہ آکیپائڈ ٹیریٹری ہے وہ وہاں پہ موجود تھے, تو انہوں نے مجھے دکھایا کہ کس طرح وہاں پر ٹینٹس میں, کیونکہ آج کل فیفا ورلڈ کپ کی بڑی بات ہو رہی ہے, اور ہم کیونکہ پرسکون اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں تو ہم بھی ورلڈ کپ میچز دیکھتے ہوئے, ایسے ایونٹس دیکھتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ یہ کسی کو کتنا ہرٹ کر رہا ہوگا. سو ہی شوڈ می سم ویری ینگ فٹ بالرس جو پیلسٹینین فٹ بالرز ہیں, کہ وہ وہاں پہ کس طرح
ٹوٹے ہوئے جوتوں کے ساتھ، ان کے پاس پراپر سنیکرز نہیں ہیں، جاگرز نہیں ہیں. ظاہر ہے وہ جن حالات میں رہ رہے ہیں، ان کے پاس جس طرح کا بھی فٹ بال موجود ہے اس کے ساتھ وہ وہاں پہ ایک ٹوٹی پھوٹی سی نیٹ لگا کے فٹ بال کھیل رہے ہیں، بیکاز دے آر ایکسائٹیڈ اباؤٹ فیفا. ان کا بھی دل ہے، انہوں نے بھی کبھی خواب دیکھے تھے کہ وہ بھی کبھی جا کے انٹرنیشنلی فٹ بال کھیلیں گے. اسی طرح چھوٹی بچیاں جن کے پاس کھلونے ہونے چاہیے، وہ ربل کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں اپنی ماؤں کے ساتھ. کھانا پکانے کے لیے سوائے ایک سادے آٹے کے اور پانی کے اور بیسک کموڈٹیز کے، جس کو بس آپ اس لیے کھا لیں کہ آپ کا پیٹ بھر جائے، آپ زندہ رہ سکیں، اس غذا پہ پریگننٹ خواتین گزارا کر رہی ہیں، بزرگ گزارا کر رہے ہیں، ڈائبٹیز، کینسر کے لوگ ہیں جن تک دوائیاں نہیں پہنچ رہی. یہ ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ. دس از دا ریالٹی آن گراؤنڈ. تو جب آپ آن گراؤنڈ ریالٹی دیکھ لیں تو اس کے بعد آپ کی بہت ساری جو مینٹل فریمنگ ہوتی ہے آف دا پرابلم وہ چینج ہو جاتی ہے. سو واقعی اگر یہ حالات ہیں تو بیفور ایوری تھنگ ایلس اینڈ بیانڈ ایوری تھنگ ایلس، کاز کو چھوڑ دیں، آئیڈیالوجی کو چھوڑ دیں، یہ لوگ پہلے تو ایک پیس ڈیزرو کرتے ہیں اور ہیومن ٹریٹمنٹ ڈیزرو کرتے ہیں. وہ انہیں کون دے گا آئی ڈونٹ نو، لیکن اگر حماس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی وہاں پہ گورننس ختم کرتے ہیں. بائی دا وے 2007 میں لاسٹ الیکشن ہوئے تھے جس میں حماس الیکٹ ہوئی تھی اور غازہ کا کنٹرول انہوں نے سنبھالا تھا. سو اس علاقے میں الیکشنز بھی کیسے ہوتے ہوں گے، ان کی بھی کیا اوتھینٹسٹی ہوتی ہوگی. جس ملک کے پاس اپنی آرمی نہیں ہے وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پائے، بیکاز پورا ایک امپیریل ڈیزائن ویسٹ اس پروجیکٹ کے پیچھے کھڑا تھا جس میں اسرائیل کو کریٹ کیا گیا، اور وہ اتنے برسوں تک 70+ ایئرس تک یہی سب کچھ کرتا رہا، کوئی نہیں بولا. آج کیونکہ ہم وی آر لیونگ ان این ایج جہاں پہ اے آئی اور ڈیجیٹل ایج میں کوئی چیز آپ سے چھپی نہیں رہتی، آپ تک پہنچ ہی جاتی ہے، لاکھ آپ سینسر کریں تو ہم یہ وٹنس کر رہے ہیں. تب ایک چینج آیا ہے دنیا میں کہ لوگوں نے بولنا شروع کیا ہے، اور تب جا کے شاید پیس پرائز کے لالچ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی لگا کہ اگر میں یہ پرابلم تھوڑی بہت سالو کرا دوں تو مجھے پیس پرائز مل سکتا ہے. جو بھی سرکمسٹانسز کریٹ ہوئے ہیں، پیلسٹینینز ڈیزرو پیس. ابھی تو ان کو صرف ہیومینٹی میں کہوں گی، دے ڈیزرو ہیومینٹی، دے ڈیزرو ہیومینیٹیرین ایڈ. یو این ہیز فیلڈ، یو ایس ہیز فیلڈ، اسرائیل از دی کلپریٹ. باقی دنیا تماشا دیکھ رہی ہے. تو جو لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں اور جو ملک بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سوچ سمجھ سے کام لیں، اگر اس پیس پلان کے ذریعے سے وہاں کچھ مدد پہنچ سکتی ہے ان لوگوں کی جو زندہ بچ گئے ہیں، زندگیاں بچ سکتی ہیں، کوئی وہاں ہیومن کنڈیشنز کریٹ ہو سکتی ہیں، ری بلڈ ہو سکتا ہے، تو لے لے جس نے فائدہ لینا ہے اس سے. بٹ دیز پیپل ڈیزرو پیس. آئی ول ٹرائی میں اسامہ کو کسی دن انوائٹ کروں آن اے پوڈ کاسٹ. انفارچونیٹلی وہ اردو نہیں بول سکتے، تو اگر مجھے ان سے بات کرنی ہوگی تو انگلش میں ہی کرنی ہوگی. آئی ڈونٹ نو ہاؤ مینی آف یو پیپل آر انٹرسٹیڈ کہ میں ان سے آپ کے لیے ایک پورا پروگرام ان کے ساتھ پورا پوڈ کاسٹ کروں. اف یو وانٹ اٹ پلیز لیٹ می نو. اور بھی جو وہاں کے فوٹو جرنلسٹ ہیں جو ایک ایک تصویر ایسی لیتے ہیں، جو فوٹو جرنلسٹ ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ منہ سے تو کچھ نہیں بول رہے، ان کی تصویریں بولتی ہیں، ان کے ویژولز بولتے ہیں. پورے تباہ ہوئے ہوئے سیریا کے اگر ٹاپ کے ربل کے اوپر ایک چھوٹی بچی بیٹھی ہوئی اور کتاب پڑھ رہی ہے، تو امیجن کتنا اسٹرانگ یہ ویژول میسج ہے ٹو دوز جنہوں نے اپنے جیو اسٹریٹیجک ڈیزائنس کے لیے پورا ملک تباہ کر دیا. اور سفر کون کر رہے ہیں؟ بچے، بوڑھے، سٹیزنز وہاں کے جن کا وہ ملک تھا بیسکلی. Similarly, a lot is happening, but today I just wanted to talk about this. سیریا میں فرسٹ یورپین لیڈر جو پہنچے ہیں وہ فرینچ ایمانوئل مخون ہیں، اور وہ وہاں گئے ہیں اور وہاں پہ بلاسٹ بھی ہوئے ہیں. سو ایک اور گیم ایٹ پلے ہے کہ یورپ اب کیسی پوسچرنگ چاہتا ہے اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیچ کر کے فرام یو ایس، بیکاز یو ایس نے جس طرح یو این کی فنڈنگ بند کی ہے، اس نے یورپ اور نیٹو کو بھی سپورٹ کرنا بند کیا ہے. اس سے a lot of things are changing. So across Asia اگر آپ بات کریں چینج آ رہا ہے، مڈل ایسٹ کی بات کریں چینج آ رہا ہے، یورپ کی بات کریں تو چینج آ رہا ہے. دا ورلڈ از ان ٹرانزیشن. اس ٹرانزیشن میں بہت سارے الائنسز نئے بنیں گے، پرانے بریک ہوں گے. بٹ آور ہارٹ اسٹینڈس ود آل دا پیپل آف پیلسٹائن جو اس وقت سفر کر رہے ہیں.
اور یہ جو ساری جنگ شروع ہوئی جس کو کوئی ایکسس آف ریزسٹنس کہہ رہا ہے اپنی ان پراکسیز کو یا ان گروپس کو، کوئی کہتا ہے کہ اصل میں یہ ایکسس آف ایول ہیں، یہ سب جیو اسٹریٹیجک ڈیزائنز ہیں. اور یہ یاد رکھیں ان ڈیزائنز میں یہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ اصل میں سفر کون کر رہا ہے اور اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، دیٹ شوڈ بی دا مین پرپز رادر دین ہم ایموشنلی ملکوں کی سائڈز لینا شروع ہو جائیں اور سمجھیں کہ فلاں صحیح ہے بلیک اینڈ وائٹ میں اور فلاں غلط ہے. یہ جو ساری سچویشن کریٹ ہوئی ہے اس کے پیچھے اگر پیلسٹینین اسٹیٹ ہوڈ ہے تو ابھی ساری ایفرٹس اس ڈائریکشن میں جانی چاہیے کہ پیلسٹینینس کو ریلیف ملے. اور اگر ایسا نہیں ہو رہا تو پھر اٹس سمپلی سم تھنگ ایلس، پھر یہ اس کاز کے لیے کچھ نہیں ہو رہا. سی یو نیکسٹ ٹائم.